تصوف کی دنیا کے تحت صحبت باولیاء پر گفتگو چل رہی ہے، اور صحبت باولیاء کے تحت ہم ترجمہ جو ہے وہ مسائل السلوک پر بات کر رہے ہیں۔ ترجمہ مسائل السلوک کیا ہے؟ یہ حضرت امام الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی نابغہ روزگار تفسیر بیان القرآن، اس میں آپ ان آیات کو جمع کیا ہے کہ جن آیات سے تصوف و سلوک کے مسائل ثابت ہوتے ہیں، اور مشائخ سلسلہ اپنی خانقاہوں کے اندر جس طرح سے تربیت کرتے ہیں اور جو ان کے اخلاق ہیں وہ ان آیات سے ثابت فرماتے ہیں۔ کیونکہ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کارنامہ ہے کہ انہیں قرآن و حدیث سے نصوص قطعیہ سے جو ہے وہ علوم تصور تزکیہ کو ثابت فرمایا ہے۔ چنانچہ تکشف اور تشرف نام سے جو آپ نے کتابیں لکھی ہیں، اس میں احادیث سے یہ تصوف علوم کو ثابت فرمایا۔ اس لیے کہ بہت سے نادان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تصوف سلوک کے اور صوفیت کے جتنے علوم ہیں یہ خود ساختہ ہیں، حالانکہ خود ساختہ نہیں بلکہ خدا ساختہ ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں بھی اور نبی نے احادیث طیبہ میں بھی ان مسائل کو ذکر کیا، اور حضرت نے ان آیات اور ان احادیث کو جمع کر کے اس سے ان مسائل کا استنباط کیا ہے۔ لہٰذا انہی پر ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ ترجمہ مسائل سلوک میں آج ہم بات کریں گے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 170 نمبر آیت پر، کہ جس سے حضرت امام الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تصوف سلوک کے مسئلے کو مستنبط فرمایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے اتارا ہے اس کی پیروی کرو، تو کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ ان کے جو آبا و اجداد عقل بھی نہ رکھتے ہوں اور نہ ہدایت رکھتے ہوں۔ یہ آیت جو حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے نقل فرمائی ہے، اور اس سے آپ نے تصوف کا مسئلہ ثابت فرمایا۔ پہلے انہی کے الفاظ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں جو حضرت نے لکھا ہے، پھر آگے گفتگو کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جہاں تک اس آیت کا شان نزول کا تعلق ہے، ہوا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہود کو دعوت حق دی، دعوت اسلام دی، اور کہا کہ اسلام سچا مذہب، اس کو تم اختیار کر لو، اور جنت کی ترغیب دی اور جہنم سے ڈرایا، تو یہود نے اس کے مقابلے میں جواب دیا، اور انہوں نے یہ گویا کہ کاؤنٹر کیا، کہا کہ نہیں، ہم آپ کی پیروی نہیں کریں گے، ہم آپ کے لائے دین پر عمل کرنے کو تیار نہیں، بلکہ ہم تو اسی راستے پر چلیں گے جس پہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا ہے۔ یعنی کہنے کا ان کا اشارہ یہ تھا کہ ہم نے ان کو تورات پہ عمل کرتے دیکھا ہے، تورات کے مطابق انہوں نے زندگیاں گزاری ہیں، لہذا ہم جو ہے تورات ہی پر عمل کریں گے، ہم آپ کے لائے ہوئے قرآن پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ یہود نے جواب دیا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں کہ جس کے اندر اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا اس کی پیروی کرو۔ اب ما انزل اللہ سے مراد ایک قول یہ ہے، اس سے خود قرآن کریم مراد ہے کہ قرآن کریم جو اللہ نے نازل کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ انور پر، آپ اس کے اوپر عمل کرو۔ ظاہر پہ قرآن پر جب ایمان لائیں گے تو باقی ساری چیزیں خود بخود آٹومیٹکلی جو ایمان میں داخل ہوتی چلی جائیں گی، وہ تورات کو بھی سچا مانیں گے، انجیل کو بھی سچا مانیں گے، یہ اور انبیاء، تمام انبیاء ان کے سر کا تاج و آنکھوں کا سرما ہوگا۔ اور ایک قول یہ کہ اس سے مراد خود تورات ہے، کیونکہ بتلانے مقصود ہے کہ تورات پہ عمل کرو، کیونکہ تم تورات پہ عمل نہیں کر رہے۔ اگر تورات پہ عمل کرتے ہوتے تو تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتے اور ان کی تکذیب نہ کرتے، اور خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے، ان کی آپ تکذیب نہ کرتے، کیونکہ خود تورات کے اندر ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے۔ لہذا تمہارا یہ کہنا کہ ہم تو اس راستے پہ چلیں گے جس پہ اپنے باپ دادوں کو دیکھا، تو مطلب ہے کہ باپ دادوں کے اگر راستے پہ چل رہے ہیں اور وہ تورات کے راستے پر تھے، تو پھر تو تمہیں مسلمان ہو جانا چاہیے، پھر تو تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لینا چاہیے، پھر تمہیں عیسیٰ علیہ السلام کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔
ٹھیک ہے، لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ تم تورات پر بھی عمل نہیں کر رہے. اگر تورات پہ عمل کرتے تو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے. اب رہی بات تمہارے باپ داداؤں کی، تو کہتے کہ جی باپ دادا جو ہے وہ جس راستے پہ ہوں گے اسی پہ ہم چلیں گے. اب بھلے باپ داداؤں کو جو ہے ایک رتی عقل نہ ہو، ذرا سی بھی ہدایت ان کی قسمت میں نہ ہو، کیا پھر بھی آپ ان کے پیچھے لگیں گے؟ اس لیے کہ باپ دادوں کی پیروی اور ہدایت تو اس بات کی مشروط ہے کہ وہ عقل والے ہیں، کسی عقل کے راستے پہ چلتے ہیں، کسی جو ہدایت کے راستے پہ چلتے ہیں. لیکن تمہارے باپ دادا کا حال یہ ہے کہ وہ ان کے پاس نہ تو رتی ہدایت تھی نہ ذرا سی عقل تھی. کیوں کہ اگر ان کے پاس پہ عقل و ہدایت ہوتی وہ خود سچے دل سے تورات پہ عمل کرتے، اور جب تورات پہ عمل کرتے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نبی مانتے، ان کا انکار نہ کرتے. اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آنے والے تھے ان کی بشارتیں تورات میں موجود تھیں، اس کے بارے میں کہہ کے جاتے ہیں کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آنے والے نبی ہیں ان پر ایمان لینا وہ سچے نبی ہیں. لیکن تمہارے جو ہے وہ آباء و اجداد خود من مرضی کی زندگی پہ چلے ہیں، انہوں نے خود ساختہ ایک تصور قائم کر لیا اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کر دی، اور خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایت کے راستے سے اس کے بارے میں تمہاری کوئی تربیت نہیں کر کے گئے. تو اس میں اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی ایک طرح کی تعریض بھی کر دی کہ باپ دادوں پہ عمل کر رہے ہو تو باپ دادا نے تمہارے یہی تمہیں تعلیم دی تھی کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرو. جیسے کوئی شخص جو ہے وہ گمراہی کے راستے پہ ہو یا کوئی بدبختی کی راہ اختیار کرے تو اس کو لوگ کہتے ہیں کیا تمہارے باپ دادا نے یہ سکھایا تمہیں؟ تو وہی والی بات ہے کہ تمہارے باپ دادا نے یہ تربیت کی تھی کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر دی. تو اس میں جو ہے یہ حقیقت واضح کر دی گئی کہ باپ دادا ان کے راستے پہ چلنے میں یہ ضروری ہے کہ وہ ان کا راستہ عقل کا راستہ ہو، ہدایت کا راستہ ہو. جبکہ تمہارے باپ دادوں کا جو راستہ ہے کہ جس کے اندر تکذیب بھی تکذیب موجود ہے، خود جو ہے تورات کی تکذیب موجود ہے، یعنی تورات پہ عملی طور پہ کوئی عمل نہیں ہے. نام لیتے ہیں جی ہم تورات پہ عمل کرتے ہیں، بلکہ من مرضی سے تورات کے اندر تحریف کرتے ہیں، مرضی سے آیات اس میں تحریف کر کے دوسری آیتیں ایڈ کر دیتے ہیں. تو مطلب ان کا تو رویہ یہ تھا. تو جب وہ خود ہدایت کے راستے پہ نہیں تھے تو تم ان کے راستے پہ چل کے ہدایت کیسے پا سکتے ہو؟ یہ اس آیت کا جو ہے لب لباب ہے، وضاحت ہے. اس پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو استنباط کیا وہ یہ کیا کہ اس میں دلالت ہے اس پر کہ جس شخص کا صاحب عقل اور اہتداء پر ہونا اجمالاً بھی ثابت ہو جائے اس کا اتباع مطلقاً جائز ہے، اور یہ اصل ہے بلا تردد مشائخ کے اتباع کرنے کی. اب اس میں حضرت نے یہ بتایا کہ قرآن کریم کی آیت بتلا رہی ہے کہ اگر ان کو ذرا سی عقل اور ذرا سی جو ہے وہ ہدایت ہوتی تو پھر جائز تھا کہ تم ان کے راستے پہ چلتے. جبکہ ان کی حالت یہ ہے کہ ان کے پاس ذرا سی عقل و ہدایت نہیں، لا یعقلون شیئا، ذرا سی بھی عقل نہیں ان کے پاس، ولا یہتدون، اور وہ ہدایت بھی ان کے پاس کچھ نہیں تھی. تو اگر ذرا سی عقل و ہدایت ہوتی تو پھر ہم مان لیتے کہ ٹھیک ہے آپ ان کی پیروی کر لو. تو حضرت نے یہاں سے استنباط کیا کہ جس شخص کے اندر ذرا سی عقل و ہدایت ہو تو اس کی پیروی کرنا جائز ہے، مطلقاً ممنوع نہیں ہے. ٹھیک، اس سے آپ نے یہ ثابت فرمایا کہ مشائخ سلسلہ جو خانقاہوں میں بیٹھے ہیں، جو تربیت کر رہے ہیں اپنے مریدی متوسلین کی، تو وہ تو ذریع سے عقل نہیں، وہ تو صاحب عقل نہیں بلکہ عارف ہیں. وہ تو عارف باللہ ہیں، اللہ کو بھی پہچانتے ہیں اور ہدایت روشن پر ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے دین کے اوپر کھلم کھلا عمل کرنے والے لوگ ہیں. تو وہ تو خود سراپا ہدایت بنے ہوئے ہیں، اور وہ جو ہے عاقل ہی نہیں بلکہ عارف بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانتے ہیں. تو پہلے والے لوگ جن میں ذرا سی ہدایت عقل ہو تو اللہ اجازت دے رہا ہے کہ مطلق ان کی پیروی کرنا چاہیے. تو یہ مشائخ سلسلہ خانقاہوں میں بیٹھے ہیں جو عارف باللہ بھی ہیں اور ہدایت یافتہ بھی ہیں، یہ اگر کسی چیز کا حکم دے مرید ان کو تربیت کے لیے تو اس کا ماننا تو واجب ہے، اس کا ماننا تو واجب ہے، اور بلا تردد اس کے اوپر عمل کر لینا چاہیے. اس کے اندر این پی کرنے کی آپ کو اجازت نہیں، چون چنا کا آپ کو کوئی جو گنجائش نہیں ہے. آپ کہیں جی حضرت آپ نے یہ کیوں فرمایا، حضرت آپ نے فلاں عمل مجھے کیوں دے دیا، حضرت آپ نے یہ کیوں کیا؟ کیوں کہ یہ تربیت ہے، اور تربیت کے اندر جو ہے سوال جواب نہیں ہوتے. تعلیم میں سوال جواب ہوتے ہیں. آپ تعلیم معلم دیتا تو شاگرد پوچھ سکتا ہے سر یہ یوں کیوں نہیں ہے، یہ یوں ہے.
لیکن تربیت کے اندر جو ہے وہ خاموشی سے بس مربی پر اعتماد کر کے چلتے رہیں، شیخ جیسے دیتا چلا جائے، وظائف ہیں، ریاضات ہیں، مجاہدات ہیں، بتاتا چلے، بس عمل کرتے چلے جائیں۔ اب اس کا رزلٹ جب آپ خود فیوچر میں دیکھیں گے، آپ سمجھ جائیں گے کہ مربی نے میری جو تربیت کی بالکل صحیح ہے، آج یہ ماشاءاللہ ثمرہ مل گیا ہے۔ تو حضرت نے یہاں سے یہ ثابت فرما دیا کہ مشائخ سلسلہ جو خانقاہوں میں تربیت کرتے ہیں اور یہ تعلیم دیتے ہیں کہ بلا تردد، بغیر چون چرا کے اس پہ عمل کرتے چلے جاؤ، کوئی قیل قال نہیں۔ قیل قال تو علمی دنیا کے اندر ہے، روحانی دنیا کے اندر قیل قال نہیں ہے۔ اس کی بڑی نظیر جو ہے خود قرآن کریم میں حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام اور بلکہ ساتھ دوسرے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، تو گویا کہ خضر علیہ السلام وہاں مربی ہیں اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ تربیت لینے کے لیے چلے، مربع ہیں، وہ سیکھنے کے لیے گئے ہیں کہ ان کے علوم کو سیکھیں اور سمجھیں۔ اب وہاں آپ پورے واقعے کے دیکھیں، جب موسیٰ علیہ السلام کو سوال اعتراض کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، صبر، فصبر، صبر، مطلب ہے کہ سوال کی اجازت نہیں ہے، آگے چلو، بس جو نظر آ اس کو دیکھتے جاؤ اور اس کو اپنے دل و دماغ میں بٹھاتے چلے جاؤ، آخر میں سارا کا سارا خلاصہ ہو جائے گا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام ہر مرتبہ سوال کرتے کیونکہ وہ صاحب شریعت نبی تھے، اور شریعت کے اندر بہت سی چیزوں کی گنجائش نہیں، اجی شریعت میں اس کی گنجائش ہے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ جبکہ روحانیت کی دنیا ذرا الگ تھی کہ ان کو جو علم خاص دیا تھا وہاں وہ کسی اور نگاہ سے دیکھ رہے تھے کہ جی آپ نے یہ معصوم بچہ قتل کر دیا، یہ کیا بات ہوئی؟ تو قتل کے بدلے میں تو قتل ہے، یہ آپ نے کیوں قتل کیا؟ اب ان کو پتہ نہیں کہ یہ ایک روحانیت کی علم لدنی کے نتیجے میں اس بچے کے حوالے سے یہ دیکھ رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر منکشف کر رہے ہیں۔ یہ آج چھوٹا سا معصوم بچہ ہے، کل کو بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کو بھی کفر اور شرک کے راستے میں لگا دے گا۔ ماں باپ اس سے بہت محبت کرتے ہیں اور ماں باپ اس کی محبت میں گرفتار ہو کر کیا ہوں گے؟ وہ خود بھی کفر اور شرک کے راستے میں چلے جائیں گے۔ تو گویا کہ دنیا کے اندر جان کا کوئی دشمن ہو، سانپ بچھو جان کے دشمن ہیں، موذی ہیں، تو جان کے دشمن کو قتل کرنے کی اجازت ہے یا نہیں؟ اجازت ہے، فوراً قتل کر دو سانپ کو، فوراً قتل بچھو کو۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کی حالت میں اگر کھڑے ہو اور یہ سانپ بچھو سامنے آئے تو نماز کی حالت میں اس کو جوتی اٹھا کے قتل کر دو، اور نماز آپ کی ٹوٹے گی نہیں۔ جہاں سے چھوڑی وہیں سے شروع کر دیں، کتنی بڑی بات، کیونکہ وہ جان کا دشمن۔ تو جان کے دشمن موذی، اس کو کسی حال میں معاف کرنے کی اجازت نہیں۔ تو وہ بچہ جس کے بارے میں حضرت خضر علیہ السلام پر اللہ نے وحی کے نور کے ذریعے سے بتلا دیا کہ یہ تو ایمان کا دشمن ہے، کل کو اپنے ماں باپ کا ایمان بھی لے اڑے گا، تو ایمان کے دشمن کو، موذی کو قتل کرنا تو اور ضروری ہے۔ تو بطریقہ اولا قتل کرنا جائز ہے، لہذا حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا۔ اب یہ جو تفصیل کے فیوچر کے اندر کیا ہوگا، کشف کی دنیا میں کیا بنے گا، یہ کافر بن کے ان کو مشرک کرے گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو موجودہ ظاہری صورت کو دیکھ کے اعتراض کیا کہ معصوم بچہ آپ نے قتل کر دیا، اسے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ لقد شہین نقرہ، یہ آپ نے بہت بری بات کی۔ تو کہنے کا مقصد یہ، اس لیے تو حضرت خضر صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ بتلاتا ہے کہ شیخ جو تربیت کے لیے آپ کو کہہ رہا، آپ چپ کر کے کرتے چلے جائیں، اس حرص میں نہ پڑے کہ یار اس کی وجہ کیا ہے۔ کیوں؟ یہ پاسبل نہیں کہ وجہ آپ پر منکشف نہ ہو، کیونکہ شیخ جانتا ہے کہ یہ منازل طے کرتا چلا جائے گا، جب اس منزل پہ پہنچے گا تو اس وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی للہیت اور معرفت کا نور خود روشن کر دیں گے اور خود پہچان جائے گا، اوہو میرے شیخ نے جو کہا تھا یہ بات تھی۔ اور چونکہ ابھی وہ اس لیول پہ نہیں ہے، تو اگر شیخ اس کی تفصیلات اور روحانیت کے مداری بتانے لگے تو وہ طالب اور کنفیوز ہو جائے گا۔ یہ ایسی ہے جیسے چھوٹا معصوم بچہ کوئی چیز کو ہاتھ لگانے لگے اور باپ مار کے پیچھے ہٹا دے، اب بچہ روئے چیخے اور کہے کہ پپا کیوں، کیا آپ نے کیوں روکا؟ تو باپ اس کو کوئی تفصیلات نہیں بیان کرتا، کہا کہ سائڈ بھی ہو، وہاں بیٹھو، ہٹو، خبردار ادھر نہیں آنا۔ اس کی وجہ نہیں بتاتا، کیوں کہ بچہ اس وجہ کو سمجھ نہیں سکتا، اس کو پتہ کہ ذہنی بلوغت ہی نہیں ہے، بس ڈانٹ کے بٹھا دیتا ہے ایک طرف، یہاں نہیں آنا۔ کیوں نہیں آنا؟ بس تم چپ رہو، وہیں بیٹھو۔ اس کا مطلب ہے کہ ذہنی بلوغت۔ ایسے روحانی بلوغت جو ہے شیخ اس کا انتظار کرتا ہے، جب روحانی بلوغت کے منزل پہ پہنچتا ہے تو جو شیخ کی تربیت کا جو ایک راز تھا وہ اس کو خود بخود مل جاتا ہے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے
اس آیت سے ثابت فرمایا کہ جب ذرا سی عقل اور تھوڑی سی ہدایت کے راستے پہ کوئی ہو تو مطلق اس کی پیروی کرنا بلا تردد جائز ہے۔ تو شیخ جو خانقاہوں کے اندر بیٹھے ہیں وہ تو صاحب علم بھی ہیں، صاحب معرفت بھی ہیں اور صاحب ہدایت بھی ہیں، وہ اگر تربیت کے لیے کسی راستے پہ لے کے چلتے ہیں تو اس میں انکار کی کیا گنجائش؟ اس کا مطلب ان کا بلا تردد اتباع کرنا ضروری ہے، جیسے یہاں پر جو ہے مطلقاً آپ کو اتباع کرنے کی اجازت دی جائے۔ تو اس طریقے سے حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ نے اس حقیقت کو واضح فرمایا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اسرار حقائق پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔